آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس اہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم آبسٹریٹک اینستھیزیا کا ایک جامع اور ہائی ییلڈ جائزہ لیں گے۔ یہ خاص طور پر اینستھیزیا ریزیڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں فزیولوجی اور فارماکولوجی کے انتہائی اہم اور بورڈ ایگزامز کے حوالے سے ضروری نکات شامل ہیں۔ بالکل ٹو دا پوائنٹ اور پریسائز معلومات۔ آج کے ہمارے اس ایکسپلینر کا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم زچگی کے دوران ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کو دیکھیں گے، پھر پلیسنٹا کا کردار، فیٹل سرکولیشن کے راستے، لیبر کا مرحلہ اور آخر میں سب سے اہم آبسٹیشن فارماکولوجی کا احاطہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے حصے کی طرف، زچگی کے دوران میٹرنل لینڈسکیپ یعنی جسمانی تبدیلیاں۔ ایک کلینیشین کے لیے یہ سمجھنا بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حاملہ مریضہ کا جسم اپنے لیے ایک بالکل نیا نارمل سیٹ کر لیتا ہے۔ اب ایگزامز کے حوالے سے یہ 40% کا فگر ایک دم ہائی ییلڈ ہے۔ یاد رکھیے، حمل کے آخری ایام یا ٹرم پر منیمم الویولر کانسنٹریشن یعنی میک ٹھیک 40% تک گر جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ پروجسٹرون اور بیٹا اینڈورفنز کے لیول میں نمایاں اضافہ۔ اس کا سیدھا سا کلینیکل مطلب یہ ہے کہ مریضہ کو اینستھیزیا کی کم ڈوز درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح منیمم لوکل انالجیسک کانسنٹریشن یا MLAC کو دیکھیں۔ حاملہ مریضوں میں لوکل اینستھیٹکس کے لیے حساسیت کافی بڑھ جاتی ہے۔ ہارمونز کے اثر اور ایپیڈورل وینس پلیکسس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ان مریضوں کو نارمل کے مقابلے میں 30% تک کم لوکل اینستھیٹک ڈوز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ریسپائریٹری اور ایئر وے کی یہ تبدیلیاں تو ہر وقت فنگر ٹپس پر ہونی چاہیے۔ آکسیجن کی ڈیمانڈ سیدھا 50% تک بڑھ جاتی ہے، ساتھ ہی فنکشنل ریزیڈول کیپیسٹی ڈراپ کر جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایپنیا ہو تو آکسیجن کا لیول بہت تیزی سے گرتا ہے، اور ہاں، ایئر وے میں سوجن یعنی ایڈیما کی وجہ سے عام سائز کے بجائے ہمیشہ چھوٹی انڈوٹریکیل ٹیوبز استعمال کرنا ناگزیر ہے۔ اب ذرا بلڈ والیوم کے اس موازنے کو دیکھیں۔ حمل کے دوران ماں کے خون کے حجم میں 1000 سے لے کر 1500 ملی لیٹر تک کا زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک ڈیفنس میکینزم ہے تاکہ ڈیلیوری کے دوران ہونے والے بلڈ لاس کو بآسانی برداشت کیا جا سکے۔ اور چونکہ پلازما کا حجم ریڈ بلڈ سیل سے زیادہ بڑھتا ہے، اس لیے بلڈ قدرے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، جسے ہم ڈائلیوشنل انیمیا کہتے ہیں۔ کارڈیو ویسکولر شفٹس میں یہ پوائنٹ بہت کروشل ہے۔ جب حاملہ مریضہ سیدھی لیٹتی ہے تو بھاری بچہ دانی سیدھا انفیریئر وینا کاوا کو کمپریس کرتی ہے۔ اس سے وینس ریٹرن کم ہوتا ہے اور تقریباً 5% خواتین میں بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر جاتا ہے۔ اسی لیے کلینیکل پریکٹس کا یہ گولڈن رول ہے کہ لیفٹ لیٹرل ٹلٹ یا دائیں کولے کے نیچے ویج رکھنا ایک لازمی پریکٹس ہے۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پلیسنٹل برج۔ یہاں ہم جائزہ لیں گے کہ میٹرنل ہیموڈائنامکس میں آنے والی یہ تبدیلیاں کس طرح ادویات کے فیٹس تک پہنچنے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہاں ایک بات کلیئر کر لیں کہ ساری ادویات ایک ہی رفتار سے پلیسنٹا کراس نہیں کرتیں۔ انہیلیشنل ایجنٹس تو آزادی سے پار ہو جاتے ہیں، لیکن جو ڈرگز پروٹین کے ساتھ زیادہ بائنڈ کرتی ہیں جیسے بیوپیواکین، ان کی منتقلی کم ہوتی ہے، اور کلوروپروکین تو سب سے کم کراس کرتی ہے کیونکہ ماں کا پلازما اسے انتہائی تیزی سے میٹابولائز کر لیتا ہے۔ ڈرگ چوائس کے لیے یہ کانسیپٹ بہت اہم ہے۔ تیسرا حصہ ہے فیٹل سرکولیشن پاتھ ویز۔ ہم جانتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے جنین کے پھیپھڑے فنکشنل نہیں ہوتے، اس لیے سارا بلڈ فلو متوازی سرکٹس پر چلتا ہے۔ اس 6 رکنی سیکوینس کو ٹریس کرتے ہیں۔ آکسیجنیٹڈ بلڈ پلیسنٹا سے آتا ہے، رائٹ ایٹریم میں داخل ہوتا ہے اور پھر فورامن اوول کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں شنٹ ہو جاتا ہے۔ جو بلڈ رائٹ وینٹریکل سے پمپ ہوتا ہے وہ ڈکٹس آرٹیریوسس کے ذریعے سیدھا ڈسینڈنگ ایورٹا میں چلا جاتا ہے، یعنی پھیپھڑوں کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، لیبر کا مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب میٹرنل باڈی پر فزیولوجیکل اور ہیموڈائنمک دباؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ نیورو ایکسیل انٹرونشنز پلان کرنے سے پہلے ان 3 مراحل کو ذہن نشین کر لیں۔ پہلا مرحلہ لیبر کے شروع ہونے سے سرویکس کے 10 سینٹی میٹر ڈائلیٹ ہونے تک ہے، دوسرا مرحلہ 10 سینٹی میٹر سے ڈیلیوری تک کا ہے، اور تیسرا مرحلہ پلاسینٹا کی ڈیلیوری ہے۔ اس بیس لائن کو سمجھ کر ہی اینستھیزیا کی ٹائمنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ اور سوچنے والا سوال آتا ہے، بچے کی ڈیلیوری کے فوراً بعد ایک دم سے ماں کے کارڈیک آؤٹ پٹ میں 80% تک کا میسو سپائک کیوں آتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا فزیولوجی ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد بچہ دانی کے سکڑنے اور وینا کاوا سے دباؤ ہٹ جانے کی وجہ سے بلڈ کا ایک بڑا والیوم تیزی سے واپس دل کی طرف آتا ہے۔ ایک طرح کا آٹو ٹرانسفیوژن ہوتا ہے جس سے کارڈیک آؤٹ پٹ 80% تک بڑھ جاتا ہے۔ اگر پیشنٹ کو پہلے سے کوئی کارڈیک ایشو ہے تو یہ معلومات لٹرلی لائف سیونگ ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارا 5واں اور آخری حصہ ہے ایسینشل آبسٹیٹرک فارماکولوجی۔ اس سیکشن میں ہم ان فارماکولوجیکل ٹولز کا جائزہ لیں گے جو لیبر اور اس کے کمپلیکیشنز کو مینج کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ والیٹائل انہیلیشنل اینستھیٹکس کے استعمال میں 1 میک کا رول بہت اسٹرکٹ ہے۔ لو ڈوز تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کانسنٹریشن 1 میک سے اوپر چلی جائے تو یہ بچہ دانی کو ڈوز پر منحصر طریقے سے حد سے زیادہ ریلیکس کر دیتی ہے، جس سے یوٹرائن ایٹونی اور خطرناک بلیڈنگ کا رسک پیدا ہو جاتا ہے۔ کرنٹ کلینکل پریکٹس کی بات کریں تو کمبائنڈ اسپائنل ایپیڈیورل کے لیے ڈائلیوٹ لوکل اینستھیٹکس جیسے بیوپیواکین اور فینٹنل کا کمبینیشن یوز ہوتا ہے۔ یہ ریجیمن بہترین انالجیزیا بھی فراہم کرتا ہے اور موٹر فنکشن کو بھی بلاک نہیں کرتا، جس سے لیبر کا پروسیس سلو نہیں ہوتا۔ ہائپوٹینشن کو ٹریٹ کرتے وقت ویزو پریسرز کا انتخاب کیسے کریں؟ ایفیڈرن ایک روایتی چوائس ہے، لیکن فینائل ایفرن بھی بلڈ پریشر کو بحال کرنے میں اتنی ہی ایفیکٹو ہے، اور سب سے اہم بات، اس سے فیٹل ایسیڈوسس کا خطرہ کم ہوتا ہے، جو اسے آج کل ایک پریفرڈ چوائس بناتا ہے۔ پوسٹ پارٹم ہیمریج یا بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آکسیٹوسن تو فرسٹ لائن ہے، لیکن جب میتھرجن کی باری آئے تو ایک بڑا ریڈ فلیگ ذہن میں رکھیں۔ اسے صرف اور صرف انٹرا مسکولر یعنی پٹھوں میں دینا ہے۔ اگر اسے تیزی سے آئی وی بولس دے دیا تو شدید جان لیوا ہائی بلڈ پریشر ٹریگر ہو سکتا ہے۔ پروسٹاگلینڈنز کے استعمال میں بھی ایک میجر کلینکل کیویٹ ہے۔ کاربوپروسٹ یا ہیمابٹ بلیڈنگ روکنے میں شاندار ہے، لیکن ایستھما کے مریضوں میں یہ سختی سے کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے کیونکہ یہ شدید برونکوسپازم کر سکتی ہے۔ ایسے کیسز میں ای سیریز پروسٹاگلینڈنز جیسے ڈائنوپروسٹون ایک بہت سیف آلٹرنیٹو ہے۔ میگنیشیم سلفیٹ کا ڈیول رول یاد رکھیں۔ یہ ٹوکولائسس یعنی پری میچور لیبر روکنے اور ایکلیمپسیا میں سیزر سے بچانے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا تھراپیوٹک لیول 6 to 8 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر ہوتا ہے، اور ایز این اینستھیزیولوجسٹ یہ یاد رکھنا لازمی ہے کہ میگنیشیم نیورو مسکولر بلاکرز کے اثر کو پرولونگ کر دیتا ہے۔ وقت سے پہلے لیبر کو سنبھالنے کے لیے فارماسیوٹیکل ٹول کٹ میں بیٹا 2 ایگونسٹ بھی شامل ہیں۔ ریٹوڈرین اور ٹربیوٹالین جیسی ادویات بچہ دانی کے بیٹا 2 ریسیپٹرز کو سٹیمیولیٹ کر کے کنٹریکشنز کو روکتی ہیں اور یوٹرس کو ریلیکس کرتی ہیں۔ اور آخر میں ایک پرووکیٹو تھاٹ کے ساتھ اس ایکسپلینر کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگر ڈیلیوری کے بعد بچے میں ہائپوکسیا یا ایسیڈوسس ہو جائے تو فیٹل شنٹس بند نہیں ہوتے، جس سے پرسسٹنٹ پلمونری ہائپرٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، ڈیلیوری کے فوراً بعد میٹرنل اور فیٹل ہیموڈائنامکس کے اس انتہائی نازک اور ہائی سٹیکس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک کلینیشین کس مہارت سے اس سائیکل کو بریک کرتا ہے۔ یہ فزیولوجی واقعی حیرت انگیز ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔